دین پر استقامت کے حوالے سے ہے، یعنی ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ عز و جل نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ پاک نے روکا اسے ہم نے رکنا ہے۔ یہ ہم نے وعدہ اللہ سے کیا، اب اس پہ ہم نے ڈٹنا ہے۔ جو شخص اللہ کے متعلق جو عقیدے رکھنے چاہیے اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو حکم دیا اس پہ عمل کر رہا ہے، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک رہا ہے، وہ بندہ وہ ہے جسے استقامت کلی نصیب ہے، وہ کامل طور پر مستقیم ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے سائباں میں ہے۔ اور جو شخص ایمان کے اعتبار سے کلیئر ہے اور آگے احکام کے اعتبار سے کمیاں کر رہا ہے، اور جس سے روکا اسے نہیں رک رہا، اسے بھی استقامت حاصل ہے، یہ بھی دین پہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن استقامت کلی نہیں، اسے استقامت جزئی نصیب ہے۔ ایک حوالے سے یہ بھی خوش قسمت ہے، لیکن ابھی ناقص ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، فرامین پہ عمل نہیں کر رہا جس کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ اللہ عز و جل اس اعتبار سے ہم پہ فضل و کرم فرمائے کہ ہمیں استقامت کلی نصیب ہو جائے، اور جو جزئی ہے اسے ہم قدم آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم استقامت کلی پہ پورا اتر آئیں، اور اسی میں بندے کی فلاح ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں استقامت نہیں، نماز مسجد میں ہوتی ہے، باہر ہماری نماز کا پتہ چلتا ہی نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ہم اخلاقی اعتبار سے ہمیں دیکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ذکر ہی نہیں کر رہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو ہم اس میں رہ جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں استقامت کلی نہیں ہے جس پہ ہم ڈٹیں اور قائم رہیں۔ تو جسے استقامت کلی ملی، وہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جیسی بھی ہوائیں چلیں، وہ ہوا کے ساتھ چلتا نہیں ہے، وہ چھکتا نہیں ہے جدھر کی ہوا ہوتی ہے۔ ہوا ٹھنڈی ہو، گرم ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ توجہ اللہ عز و جل کی طرف رکھتا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف توجہ رکھ کے گرم ہوائیں ہیں تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشی کا ماحول آتا ہے تو وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ استقامت کلی ہے۔ اس پہ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، استقامت جزئی کے اعتبار سے، کہ جنہیں اللہ نے استقامت جزئی دی ہے، یعنی عقیدہ کے اعتبار سے بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ شخص ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں بادشاہ جہانگیر، جسے نور جہاں سے بڑی محبت تھی، وہ اس کی بیگم تھی، اور نور جہاں جب تک جہانگیر کی کمر پہ پیچھے ہاتھ نہیں رکھ لیتی تھی اس وقت تک جہانگیر کی عقل کام نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عبداللہ سوستری، جسے آگرہ کا قاضی مقرر کیا گیا اور وہ صحابہ کا دشمن تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی لیکن اسے چھپایا ہوا تھا، تو اس نے اس وقت کہا میں عمر سے بیزار ہوں کیونکہ اس کا نام عمر ہے، یعنی زندگی کا نام عمر ہے، تو عمر سے اتنی نفرت ہے کہ میں اپنی عمر سے بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو ایمان بڑے مضبوط تھے لوگوں کے، تو شور پڑ گیا۔ جب شور پڑا تو بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اسے بلایا گیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ نور جہاں کی مشت میں جہانگیر ہے، جو نور جہاں چاہے گی وہی ہوگا، اس لیے اس نے تقیہ نہ کیا اور واضح طور پر کہا ہاں میں نے کہا ہے کہ میں عمر سے بیزار ہوں، اس لیے کہ اس کا نام عمر ہے۔ تو جہانگیر نے کہا تو بھی عمر سے بیزار ہے تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تیری عمر رہے، تیری زندگی رہے۔ تو جہانگیر نے تلوار نکالی، نور جہاں سے اتنی محبت کہ اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی جب تک نور جہاں اسے ہاتھ نہیں رکھ لیتی، لیکن جب ایمان کی بات آئی، جب حضور کے صحابہ کی بات آئی، حضور کے پیاروں کی بات آئی، تو جہانگیر نے تلوار نکالی، نور جہاں نے جہانگیر کے دامن کو پکڑا اور جہانگیر نے دامن چھڑا کر کہا جانے من جان دادا ام ایمان نہ دادا ام، اے نور جہاں تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا، ایمان میرے آقا کا ہے، ایمان میرا وہی ہے
تو تلوار نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور جدا کر کے بتا دیا کہ اگرچہ استقامت کلی نصیب نہیں ہے، میں ساری شریعت پہ عمل نہیں کر رہا، جو مجھ پہ لاگو ہے لازم ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، استقامت جزئی ہے جس کا وعدہ کر کے آئے تھے مالک تجھی کو مانیں گے، اور جو تیری غداری کرے گا اور تیرے خلاف بولے گا، تیرے یاروں کے خلاف بولے گا، پھر اس وقت ہم محبت کا اظہار کریں گے، اپنی غیرت کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جہانگیر نے وہ اظہار کر کے بتا دیا، بندہ جتنا مرضی بھی گرا ہو، ناقص بھی ہو، اسے اس کا اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ ایسا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اللہ باس سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جب بھی ایسے حالات بنے تو ہمیں بھی اپنے جو دین پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔